ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ میں جو سوال کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب، جس طرف مجدی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، کیا اس کا فیضان ہر دور میں نعت کہنے والوں، نعت پڑھنے والوں کو ملا اور ملتا رہے گا قیامت تک؟ جو قبلہ نے یہ جو استثناء کی بات کر رہے ہیں اور جو برکت کی بات کر رہے ہیں، اصل میں نا جو خدمت کی بات کی نا، یہ خود طلب بھی کی گئی تھی۔ واہ! آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ نا اصحاب پاک کو جمع کر کے، ما یمنع الذین نصروا اللہ ورسولہ باسلحتہم ان ینصروہ بالسنتہم، تمہیں کیا ہے، کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے؟ تم تلواروں سے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہو، زبانوں سے کیوں نہیں کرتے؟ واہ واہ واہ! یعنی دشمن اگر تیر چلاتا ہے تو تم جواب میں تیر لے کے آتے ہو، وہ اگر وہ شیر پھینکتا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اگر وہ ہجا کر رہے ہیں تو پھر ان کا رد بھی تو کرے نا۔ جی ہاں، تو زبان سے بھی تو فقام حسان بن ثابت رضی اللہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور لو وضعت لسانی علی صخر لفلقتہ، اگر اس زبان کو میں چٹان پہ رکھ دوں تو دو ٹکڑے کر دوں، سر پہ رکھ دوں تو چیر کے رکھ دوں، آپ حکم فرمائیں۔ حضور نے فرمایا وہ میری ہجا کر رہے ہیں، ان کو جواب دو، اہجہم ومعک روح القدس ان روح القدس ہوا یؤیدک، بے شک جبریل امین تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ یہ وہ جملہ ہے۔ اچھا، اس دعا کا فیضان قیامت تک جلے گا۔ جب بھی کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مدح سرائی کرے گا نا، جبریل امین کی مدد اس کو شامل رہے گی۔ اور یہ بھی لطف کی بات ہے، ایک جملہ میں عرض کر دوں، یہ مدد کیا ہے؟ جی جی جی، حضرت سیدنا جبریل امین کی مدد کیا ہے؟ جب انہوں نے نعت پڑھی نا، لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلاء فإن ابی ووالدتی وعردی لعرد محمد منکم وقاء، یا رسول اللہ میرا باپ، میری ماں، میرا گھر بار سب کچھ آپ کی ذات پہ قربان ہے، آپ کے دفاع کے لیے۔ سرکار نے فرمایا فشفا واشتفا، تم نے مومنوں کے دلوں کو شفا دے دی اور ان بدبختوں کو زخمی کر دیا۔ تو میرے استاد گرامی حضور فیض ملت علامہ ویسا فرمایا کرتے تھے، وہ جو جبریل امین کی مدد ہے نا، وہ مدد یہ ہے کہ جو نعت کے لیے ذہن بنا کے بیٹھتا ہے تو جبریل امین آج بھی اس کو اعلیٰ تخیلات بنا کے دیتے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہے، یہ فیض جاری ہے، فیض شاعرانہ بات ہے۔ اچھا، یہ فیض اسی طرح سے جاری ہے، اور جس طرح حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگوایا گیا اور کسی کو یہ شرف حاصل بھی نہیں ہوا۔ بالکل، یہ داد اور دعا کا ایسا امتزاج ہے کہ کبھی کوئی بندہ اس کو اگر محسوس کرے تو اس پر وجد و سرشاری طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، 5 پشت شاعر ہے جناب حسان کی، واہ واہ، بے شک بے شک، سب کی عمر 120 سال ہیں۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بالکل، ہاں، تو پھر آ کے میرٹ پہ موقع مل رہا ہے۔ یہ فوری نہیں مل گیا تھا، ٹرائل ہوا تھا پورا، یہ جو بیان کیا فوری نہیں کہا کہ آؤ ممبر، نہیں، ٹرائل ہوا پورا چیک کیا، اور آخری بات جو بالکل جب فائنلائز کیا اور سند دی کہ ہاں ٹھیک ہے تم حسان کامیاب ہوگا، انہوں نے پیش کیا سارا اپنا بیک گراؤنڈ، بادشاہوں کے دربار، غسان، یمن، یہ وہ جو تجربہ تھا، 5 پشت تھی، اگلی ان کی پھر نسلوں میں بھی شاعر ہیں۔ تو وہ جو انیس نے کہا نا 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، جناب اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ آؤ نعت شروع کر دو، فرمایا حسان ہو میرے ہم قوم ہیں، ہم قبیلہ ہیں، ایسے کرو گے؟ عرض کیا حضور میں آپ کی ذات کو ایسے جدا رکھوں گا جیسے عرب کی عورتیں آٹے میں سے بال کو جدا۔ واہ واہ واہ، تو یہ سارا ٹرائل، لیکن فائنل پھر ایک انسٹرکشنز دی، واہ، یہ ہے آیا حسان جو ہی تیاری کر لو، ممبر پہ چڑھنے سے پہلے میرے یار غار سے سٹیمپ لگوا لینا۔ واہ واہ واہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فائنلائز کروانا ہے، وہ کنفرم کریں گے کہ ہاں تم ٹھیک جا رہے ہو۔ یہ تلوار کی دھار ہے نا، پل صراط ہے۔ پھر کہا جوش میں انہوں نے سارے جب یہ اشعار پڑھے، حجوت محمدً فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، یہ پیغام ہے حسان بن ثابت کا۔ اور سارے دیوان اور قصیدے کر کے پھر دعا عطا ہوتی ہے، پھر داد ملتی ہے، پھر چادر ملتی ہے، پھر رشتہ ملتا، ہم زلفی کا اعزاز اور سعادت ملتی ہے جناب حسان کو۔ واہ واہ واہ، حضرت ماریہ قبطیہ کی ہمشیرہ سے نکاح ہوتا ان کا۔ جی ہاں، یہ ذرا انعامات و اکرامات جو اکرام ہے، کبھی کوئی دیکھے کیا کیا نوازشات ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام دعا کیا ہے؟
اللہم اید الحسان بروح القدس، سبحان اللہ، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ اور جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، 70 اشعار دیوان حسان میں جبریل امین کے القاء کردہ ہیں، واہ واہ واہ، باقاعدہ اہل علم نے لکھا ہے لفظ بلفظ۔ اور جب وہ یہ نعت کہہ رہے تھے تو ممبر پہ مجھے لگتا ہے انہیں پھر کیا کیا نظر آتا ہوگا، کبھی کسی نے سوچا ہے جب کوئی ممبر رسول پہ قدم رکھتا ہوگا؟ واہ 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 انہیں بیٹھے ہوئے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، جبریل بھی مجلس میں نظر آتے تھے۔ واہ، اور اس پہ پھر انہوں نے ایک شعر کہا، اور نعت گو شعراء کو اور نعت خانوں کو یاد رکھنا چاہیے، جس کی تائید اور جس کے پر کا سایہ لینا ہے، حسان نے اس کے لیے بھی شعر کہا ہے۔ واہ، وہ کہتے ہیں وَجِبْرِيلٌ رسول اللہ فینا روح القدس لیس لہو کفاؤ، واہ واہ، یعنی انہیں نظر آئے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں نوریوں کا سردار بھی آ کے سامعین میں بیٹھا ہوتا۔ واہ واہ، اور آئمہ نے لکھا ہے پیچھے تھپکیاں دے رہے ہوتے جبریل امین حسان کی پشت پہ، واہ واہ، یہ دعا ہے۔ شابہ شان، دعا کی تعمیل ہو رہی تھی۔ واہ واہ۔ اور یہ جو پرے جبریل ہے نا، سب اہل علم جانتے ہیں مشرق سے مغرب ہے ایک پر، 600 پر ہے ان کے، ایک کھول لیں تو مشرق سے مغرب جاتا ہے۔ تو پیچھے کون رہا؟ جو حسان کا جو بھی پیروکار کہیں بھی بیٹھا مدح مصطفیٰ میں سوچ رہا ہے جبریل کے پر کا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل نعت، بس میں چند لمحات ہیں، میں چند جملوں میں یہ اصل نعت، چند ایک لوگوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے ہمارے ہاں کہ یہ اصل نعت ہے۔ اب ہر شخص اپنے جو اس نے کہی ہے، جو فکر اس نے کی ہے یا جو پڑھت اس کی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ اصل ہے۔ اصل نعت کا کوئی تصور موجود ہے کیا؟ اوصاف و کمال کا ذکر کرنا، حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، کیا یہی صرف اصل نعت ہے؟ تو پھر نسیمہ جانب بتھا گزر کن کو کہاں آپ لے کر جائیں گے؟ اب استغاثہ، یہ جو بھی جڑ جائے وہ نعت ہے؟ ایسا ہے کہ نعت کے متعلقات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور کے اوصاف ہیں، شمائل ہیں، سخاوت ہے، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، اصحاب کبار ہیں، ان سب کو جس وقت حضور کی نسبت سے ہم بیان کرتے ہیں تو سرکار کی نسبت جہاں جہاں پہ آئے گی تو مسند الہ کی وجہ سے مسند کی شان ہوتی ہے۔ وہ چاہے مدینے کا ذکر ہو، تو مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں، حضور کی نسبتوں عنبر کا ذکر زمیں ہو، عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ جی ہاں، تو یہ شروع سے ہی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور حضرت امام بوصیری رحمہ اللہ کا ذکر ہوا تو تقریباً 164 اشعار کا وہ قصیدہ ہے۔ مجھے بلا لیجئے، یہ بھی نعت ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے در پر بلا لیجئے، یہ اپنا اگر یہ انداز ہو استغاثہ، جی نعت عمومی کہیں طور گے پہ اس کو؟ ہمارے بعض اکابرین یہ کہتے ہیں کہ جو تم اپنے احوال ذاتی بیان کرتے ہو نا، یہ نعت نہیں ہے۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں اپنے احوال ذاتیہ جو تم بیان کرتے ہو کہ رات میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یا تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے شمائل میں کوئی چیز بات کرتے ہو تو حضور کی نسبت سے وہ بھی نعت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کی گنجائش بھی اہل علم دیتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کام تو آپ نے حضور کی ذات کے لیے کیا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس میں نسبت ہے، نسبت ہے، اپنی تڑپ بھی ہے، تو وہ سرکار کی بارگاہ کی حاضری کی تڑپ ہی ہے نا، بلا شبہ، وہ نعت، وہ بھی نعت ہوگی، بلا شبہ ہوگی۔ جی ہاں، کلام شامل کرتے ہیں قبلہ، واپس لوٹ کر پھر کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ صاحب بسم اللہ۔ تسلیم بھائی، ڈاکٹر عرفی ہاشمی کے اشعار حضور بسم اللہ۔ اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے، اس قدر نور بہتات کہاں ہوتی ہے، ارے یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے، یہ مدینہ ہے، ان کے روزے امڈ آتے ہیں آنسو ورنہ
ان کے روضے پہ امڈ آتے ہیں آنسو، ورنہ موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے۔ اور حاصل کلام شعر ہے، توجہ دعا کا طالب۔ خواب میں، قبر میں، محشر میں، کہ فردوس میں ہو۔ خواب میں، قبر میں، محشر میں، کہ فردوس میں ہو۔ اب دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے۔ رتبہ حضرت آپ کے لیے رتبہ شاعر دربار ملا ہے مجھ کو، رتبہ شاعر سرکار ملا ہے مجھ کو۔ بادشاہوں کی یہ اوقات کہاں ہوتی ہے۔ یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں آج کے حوالے سے، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ نعت خدمت، بڑا خوبصورت جملہ آپ نے، نعت امام بصیری رحمہ اللہ، کیا بات۔ نعت جو پڑھ رہا اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے۔ ہر کے خدمت کر دو مخدوم شد، یہ تو اصول ہے، اجماع و اتفاق ہے۔ چاہیے نہیں، ہوگی اگر اس نے کی ہو، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے اخلاص ہو اس میں۔ یہ اللہ کا قانون، یونیورسل ٹروتھ ہے، جس نے خدمت کی ہے اس کی خدمت ہوگی، ہونی ہے۔ یعنی پیسوں کی صورت اس میں ڈیمانڈ اور طلب کوئی نہیں ہے۔ بلکہ جناب حسان کیا کہہ رہے ہیں، میں بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب، نعت میں انہوں نے بات کر دی ہے، سب دیوان لکھ کے، قصیدے لکھ کے، چادریں مل گئیں، دعائیں بھی، لیکن اصل بات جو کہی، جو قیامت تک سند و حجت ہے، وہ کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصلی نعت۔ جی بالکل ایسا ہی کہ میں نعت کہی کوئی نہیں، کی کر نعت تو ساڈی آکھاں الکت دے سردارا، ہوئے ہوئے ہوئے، میں کہاں، میں پلیت ندی وچ بڑیا پاک کرے تن جاننا۔ یہ تصور ہے بھائی، جو کہہ رہا ہے نا میں نے کوئی نعت کہی ہے، وہ نہ نعت گو ہے نہ نعت خواں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نعت پڑھنے کی، نعت محفل میں جانے کی، وہ نعت پڑھنے کی نہیں لے رہا، کوئی پیسے طے کر سکتا ہے، معاوضہ طے کر سکتا ہے؟ نہیں، جو بات ہو رہی ہے نا خدمت کی، یہاں پہ تو عجز ہے، انکسار ہے۔ چھوڑ کر سود و ضیاء عشق بلالی لاؤ، نعت کہنی ہے تو پاکیزہ خیالی لاؤ۔ جب پاکیزہ خیالی ہوگی تو پھر یہ سود و ضیاء اور یہ جن کی نعت کہی ان سے لو نا یار، وہ خود دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت ہے، حضرت کعب بن زہیر ہیں، جیسے یہ شعر پڑھا نا، ان الرسول لنور یستضاء بہ سیف من سیوف اللہ مسلول، تو آپ علیہ السلام نے اپنی چادر انہیں عطا فرما دی۔ کہاں امام بصیری ہے، اور جیسے ہی پڑھا ہے تو اسی رات عنایت ہوئی ہے۔ یہاں پروفیسر صاحب موقع پہ اصلاح بھی ہوئی ہے، صرف چادر نہیں، پہلے کا پہلے انونات کر، پہلے محند تم نے تو شاعر شعر سنا دیا ہے، پہلے اسے نعت بنایا ہے، محند من سیوف اللہ مسلول۔ اچھا، وہ گھر سے نعت ہی سمجھ کے آیا تھا، بس یہ کرنا ہے آج جو اصل کام۔ نعت لکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے کسی شاعر کی بے حرمتی ہو یا انبیاء کی، مجھے یاد ہے میرے مرشد نے روک دیا، میں اس وقت ہوش میں شعور میں تھا، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو،
تو نعت خواں کو روک دیا کہ یہ نہ کہو نہ کلیم کا تصور. وہ ایسا ہے نا کیا مضامین میں درست نہیں ہے, درست نہیں. جنت دوزخ جنت کی جو ہے وہ جو تصدیق کی جا رہی. مسلمات ہیں ان کی نفی نہ ہو, ان کی توہین نہ ہو, احانت نہ ہو, خصوصاً انبیاء کرام کی, ملائکہ کرام کی, سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی, وہ رسول ہیں. زیادہ آج کل نا اس اور یہ فیشن بن گیا ہوا ہے معاذ اللہ, یہ کفر ہے, دائرہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. یہ سیدنا جبریل امین کی ادنا بے ادبی و گستاخی, اتنا سخت بالکل حکم یہ ہے. اور شاعر نے لکھا تھا نا کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. واہ واہ واہ. اور شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے. تو جب امام اہل سنت مجدد وقت کی بارگاہ میں جو شاعر بھی تھے, جب پیش ہوئے یہ شعر استفتاء کے طور پہ, تو آپ نے فرمایا یہ شاعر نے کیا کہا اسے پتہ نہیں ہے, دونوں بارگاہوں کا ادب نہیں ہے. شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی. ان کا حضور کیسے کہنا تھا؟ اچھا اس کو حضور کیسے کہنا ہے؟ کیا بات. خیمہ لیلا سے تشبیہ دے رہے ہو روضہ پاک مصطفیٰ کو جو عرش مولا سے بھی افضل ہے, تو کہا حضور کیسے کہنا ہے؟ فرمایا کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. واہ واہ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی وجہ ہے آپ جیسے لوگوں سے, نعت خواں ایک محفل نعت کا ماحول ہے اور ایک نعت لکھنے والا, تو اگر محفل نعت والا ماحول آپ جیسے لوگوں سے, مجدی صاحب جیسے لوگوں سے اگر رہنمائی لے لے تو بہتری آ سکتی ہے. اس پہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, جدوجہد کی ضرورت ہے, اور ہماری جتنی اس حوالے سے تنظیمیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ نعت کا جو معیار ہے یہ ایک بہت بلند و بالا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس لیے فرمایا تھا نعت کہنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے. علمی اور ادبی تعلق سے کہہ رہے ہیں آپ؟ علمی اور ادبی تعلق سے دیکھیں, شریعت کا علم ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ کلام کہتے ہوئے حضور کی توصیف میں الوہیت میں داخل ہو جاتے ہیں, جی ہاں, یا کہیں تنقیص کر جاتے ہیں. اس کی تربیت خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. جب ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فضیلت دیتے ہوئے کچھ اس طرح کے الفاظ بولے تو سرکار نے اسی لمحے تربیت فرمائی, لا تفضلونی, دوسرے لا تخیرونی, مختلف الفاظ کے ساتھ, نہ ایسا نہ کرو مجھے, کیونکہ اس سے ایک کلیش کی صورت بن رہی تھی. حالانکہ بعد میں وہ موقع آیا جب تربیت ہو گئی تو پھر سرکار نے خود فرما دیا فضلت علی الانبیاء ب60, ان بنیادوں پہ مجھے اللہ کریم نے جمیع انبیاء پہ فضیلت دی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے اہل علم کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہوگا, ان سے پوچھ لینا, سیکھنا ہوگا, رہنمائی لے لینا. گانوں کی طرزوں پہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ؟ بالکل صحیح نہیں ہے. نہیں ہے قطعاً نہیں. گانے کی طرز پہ کوئی نعت کو شاعر نعت کہہ ہی نہیں سکتا. اچھا نہیں, وہ تو کچھ زمین تو کوئی تو ہوگی نا, طرز تو کوئی تو زمین طرز ہو, لیکن گانے جو معروف ہیں اس کی یہی نشانی ہے کہ آپ وہ سنیں تو آپ کے ذہن میں وہ گانا آ جائے, اچھا, یا کوئی دھن آ جائے. اور میں نے دیکھا باقاعدہ لوگوں کو تھرکتے ہوئے, اچھے اچھے مفتیوں کو, قبلہ یہ جب گانے کی طرز اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. المیہ ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو گانے لکھتے رہے پوری وہی ادھر آ گئے, اب ان سے جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ آپ نعت لکھ کے دیں. نہیں, اگر فرض کریں کوئی نعت اتنی مشہور ہو گئی ہے یا کوئی کلام ایسا صوفیانہ وہ مشہور ہو گیا ہے کہ اس پر گانا بن گیا, تو اب وہ نعت پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں, ہاں چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں اس کو. بابا بلے شاہ صاحب کا نا کلام میرا پیا گھر آیا, وہ نعت نہیں ہے, اتنا عارفانہ کلام. سن لیں, آج یہ بات بھی سن لیں, عارفانہ کلام اور چیز ہے, نعت نہیں ہے. میں طرز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, طرز اگر نعت کی ہوگی تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. عارفانہ کلام کی تو آپ بات کر ہی نہیں رہے. نعت کیا ہے؟ نفس گم کردہ بھی آیت جنید و با یزیدی, جا پورا دیوان بھی اٹھا کے دریا میں پھینکنا پڑے اور ہزاروں دیوان بھی پھینکنے پڑے تو پھینک دو بھائی, مان کر رسک کیوں لے رہے ہو؟ ٹھیک ہے. ایک مصرع بخشوانے کے لیے کافی ہے, ایک مصرع مقبول ہو گیا آپ کی بخشش. آپ نے تو قبلہ لکھ دیا نا, اور آپ لکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی گانا نہیں تھا. ہاں یہ بات, لیکن الگ سے آپ کا شعر کسی کو پسند نعت بھی تب ہے, انما الاعمال بالنیات, نعت گو نے بھی وہ بطور نعت کہی ہو. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, لیکن آپ کا لکھا ہوا شعر کسی کو بہت پسند آ گیا اور اس نے طرز ایسی بنائی جو ایک شائستہ, وہ گانا تھا یا نہیں تھا وہ گانا, لیکن بنا لی تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں, اسے ترک کرنا افضل ہے, اولا ہے, کیونکہ احتیاط ہے نا, حکم یہی ہے. کمپوزر کہاں سے لائیں؟ من حسن اسلام المرء ترک ما لا, یعنی اس پہ اور کہہ لے شاعر ہے. اچھا ٹھیک ہے, پھر کیا مسئلہ ہے؟ کلام شامل کرتے ہیں جی, بسم اللہ. نو کمپرومائز آن نعت. حضرت کے لکھے ہوئے 2-3 شعر میں. بسم اللہ. ماشاءاللہ, کمال. کروں تجھ سے
میں کیوں کر التجا سرکار سنتے ہیں تو اپنا کام کر باد صبا سرکار سنتے ہیں وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے حیات سرمدی کے ساتھ روزے میں پڑھے جب بھی کوئی صلی اللہ سرکار سنتے ہیں مجھے حاصل نہ ہو کیسے پر جبریل کا سایہ میری نعت محمد مصطفیٰ سرکار سنتے ہیں فدا شہزاد ہو جاؤں میں اس حسن سماعت پر کہ ہم جیسوں کا پورا مدعا سرکار سنتے ہیں کہ ہم جیسوں کا پورا مدعا سرکار سنتے ہیں ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان